مولانا رحمۃ اللہ کرانوی ہندوستان کے 19ویں صدی کے ایک مشہور عالم دین تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور عیسائیت کے خلاف کئی محاذ پر عظیم کارنامے انجام دیے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کا نام ہماری گزشتہ صدی کی تاریخ میں دو حوالوں سے بہت نمایاں ہے۔ ایک اس حوالے سے کہ برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف 1857 کے معرکہ آزادی میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور قربانیاں دیں۔ دوسرا اس حوالے سے کہ مسیحی مشنریوں نے اس خطے کو مسیحی ریاست بنانے کے لیے جو یلغار کی اور اسلام کے خلاف اعتراضات اور شکوک و شبہات کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسلمانوں کو مسیحی بنانے کی جو مہم چلائی، اس کا مقابلہ کرنے اور اس کا راستہ روکنے والے چند سرکردہ علماء کرام میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی ولادت 1817 عیسوی میں ہوئی اور انہوں نے وہی روایتی دینی تعلیم حاصل کی جو اس دور کے علماء کرام حاصل کیا کرتے تھے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں ہزاروں مسیحی پادریوں نے مشینری سرگرمیوں کے لیے ہندوستان کا رخ کیا، ان کا مقابلہ کرنے والوں میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی پیش تھے۔ اس دور کے سب سے بڑے پادری ڈاکٹر فنڈر تھے جو گفتگو اور مناظرے کے فن میں طاق تھے اور پورے ہندوستان میں ان کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور تھا کہ کوئی مسلمان عالم دین ان کے مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں کرتا، مگر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے نہ صرف یہ کہ ان کا چیلنج قبول کیا بلکہ مناظرے میں شکست فاش دے کر انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مناظرہ 10 اپریل 1854 عیسوی کو اکبر آباد آگرہ میں ہوا تھا، جس میں علاقے کے معززین اور عمائدین شریک ہوئے تھے۔ مناظرے کے لیے 3 دن طے تھے، مگر 2 دن کی گفتگو میں ڈاکٹر فنڈر اس قدر بے بس ہوئے کہ تیسرے روز مناظرے کے لیے نہیں آئے اور اس کے بعد ہندوستان چھوڑ کر ترکی چلے گئے۔ 1857 عیسوی میں جب جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے خلاف بغاوت کے شعلے بھڑکے اور درجنوں مقامات پر عوام نے علم بغاوت بلند کیا تو کیرانہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کے خلاف کیرانہ کے عوام کی بغاوت کا اعلان ان الفاظ میں ہوا کہ ملک خدا کا اور حکم مولوی رحمۃ اللہ کا۔ ان کے بڑے ساتھی چودھری عظیم الدین مرحوم بتائے جاتے ہیں جنہوں نے انگریزی فوج سے لڑنے والے لشکر کی کمانڈنگ کی تھی، مگر ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کیرانہ میں بھی آزادی کی یہ مسلح جدوجہد ناکام ہوئی۔ اس کے بعد مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑتے رہے، مگر وہ کسی طرح بچتے ہوئے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی غیر حاضری میں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا اور 3 جنوری 1862 عیسوی کو ڈپٹی کمشنر کرنال کے حکم سے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے خاندان کی پوری جاگیر اور جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جوہر شناس علماء نے اس مرد درویش کے علمی مقام کو پہچان لیا اور بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اس دور میں حجاز مقدس ترکی کی خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور سلطان عبد المجید خلیفہ تھے۔ ہندوستان میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے ہاتھوں شکست کھانے والے پادری ڈاکٹر فنڈر نے ترکی کا رخ کیا تھا اور استنبول کو، جو اس دور میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا، اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر فنڈر نے وہاں یہ تاثر دیا کہ ہندوستان کے علماء اسلام کے بارے میں ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکے، اس لیے وہ عالم اسلام کے دل اور مرکز قسطنطنیہ میں آئے ہیں تاکہ یہاں کے علماء میں سے اگر کسی میں ہمت ہو تو ان کے اعتراضات کا سامنا کرے۔ سلطان عبد الحمید مرحوم نے حالات کی تحقیق کے لیے حرمین شریفین میں علماء کرام کو لکھا کہ حج کے موقع پر ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے صورتحال معلوم کر کے انہیں صحیح رپورٹ دی جائے۔ جب سلطان کا پیغام مکہ مکرمہ پہنچا تو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں بسیرا کر چکے تھے۔ علماء کرام نے سلطان کو لکھا کہ جس ہندوستانی عالم دین سے ڈاکٹر فنڈر کا مقابلہ ہوا تھا وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ
سلطان عبدالحمید مرحوم نے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کو قسطنطنیہ بلا لیا اور ڈاکٹر فنڈر کو دعوت دی کہ وہ مولانا سے جس موضوع پر چاہیں مناظرہ کر لیں۔ ڈاکٹر فنڈر کو جب معلوم ہوا کہ ان سے مناظرے کے لیے وہی آگرہ والے مولوی رحمۃ اللہ آ گئے ہیں تو انہوں نے مناظرے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ترکی سے بھی راہ فرار اختیار کر لی۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی سے خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد المجید بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مولانا سے فرمائش کی کہ وہ اسلام اور مسیحیت کے حوالے سے ایک تفصیلی کتاب لکھیں جو سرکاری خرچے پر چھپوا کر دنیا میں تقسیم کی جائے گی۔ چنانچہ مولانا نے اظہار الحق کے نام سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا کر سلطان ترکی نے اسے تقسیم کرایا۔ یہ معرکۃ الآراء کتاب عربی زبان میں ہے اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے بائبل سے قرآن تک کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے ایک وقی مقدمہ بھی اس پر تحریر کیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کو سلطان عبد المجید مرحوم نے قسطنطنیہ میں قیام کی پیشکش کی، جس پر انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کے گھر میں آ گیا ہوں، اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک دینی درسگاہ قائم کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے کلکتہ کی ایک فیاض خاتون سولت النساء بیگم نے زمین خرید کر عمارت بنوا دی۔ یہ مدرسہ آج بھی مکہ مکرمہ کے محلہ حارۃ الباب میں مدرسہ سولتیہ کے نام سے دینی و تعلیمی خدمات میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے صنعت و حرفت اور دستکاری کا بھی ایک اسکول قائم کیا جس میں طلباء کو مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے۔ ترکی کے سلطان نے مدرسہ سولتیہ کے اخراجات سرکاری طور پر برداشت کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے اس سے معذرت کر دی اور کہا کہ جو مختلف مسلمان مل جل کر اس مدرسے کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، میں ان کو اس سعادت اور ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 74 سال کی عمر میں 1891 عیسوی میں مکہ میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔